السلام علیکم ناظرین، والم 164 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں رات کے وقت اورحان سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بورسا جانے سے پہلے ایلچم نے اسے ہولوفیرا کے بارے میں بات کی تھی کہ ہولوفیرا بھی بورسا میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اورحان نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا میری وفاداری پر سوال ہرگز مت اٹھانا۔ اس خیال کے بعد اورحان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے میرے اللہ، مجھے اس مصیبت سے جس میں مبتلا ہوں نجات دے۔ تیمور بوگ آگے بڑھتے ہوئے برہان سے کہتا ہے اندھیرا بہت ہو گیا ہے اور ہمیں ابھی تک ہمارے حضور کا کوئی نشان نہیں ملا، وہ کیا کر رہے ہوں گے اور کس صورتحال میں ہوں گے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جواباً برہان کہتا ہے میرے سردار پہاڑ کی طرح ہیں، لگتا ہے انہوں نے قسطنطین کی بو سونگھ لی اور وہ اس کا سر قلم کرنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب تلاش جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اپنی قرارگاہ میں قسطنطین نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے مغرب سے 10,000 سپاہی مارچ کریں گے اور وہ لیفکے اور بیلیجک کو ان سے حاصل کر لیں گے۔ جنوب سے 15,000 فوجی، وہ پہلے کیسل اور اس کے بعد اناگول کو حاصل کریں گے، پھر فوجیں منظم ہو جائیں گی اور پھر تمام قبائل اور یعنی شہر اور تمام ترکوں کو تباہ کر دیں گے۔ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے عثمان۔ پاس ہی میں عثمان صاحب رسی پکڑتے ہوئے کہتے ہیں تم ان سب کو نیست و نابود کرواؤ گے اور انہیں جنگ کی جگہ بھی بتاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ رسی سے ہوتی ہوئی تیزی سے بارود کی جانب بڑھتی ہے اور عثمان صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک بازنطینی سپاہی چلاتے ہوئے کہتا ہے عثمان یہاں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قسطنطین پلٹتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اکیلے؟ ہاں، تم یہاں اکیلے مرنے آ گئے ہو۔ عثمان صاحب پلٹتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کیا تم بھاگ رہے ہو؟ ہاں عثمان۔ آگ تیزی سے بارود کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں تو دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک زوردار دھماکہ۔ بازنطینی اور قسطنطین اڑتے اڑتے کئی گز دور جا گرتے ہیں۔ دھماکے کی آواز عثمان صاحب کو تلاش کرنے والے ان کے ساتھیوں تک بھی جا پہنچتی ہے۔ کونور کہتا ہے یہ کیسا دھماکہ ہے؟ تو اورحان مسکراتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے بابا کو ان کا مقام مل گیا ہے، چلو سپاہیوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر کچھ بازنطینی سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں اور دو بازنطینی سپاہی جب قسطنطین کو لے کر پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے میں واپس آؤں گا عثمان، میں واپس آؤں گا۔ عثمان صاحب مسلسل اس کے سپاہیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور قسطنطین بھاگ جاتا ہے۔ کافروں کو مارتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں تو بھاگو بھاگو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پاس موجود نقشہ میز پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نقشے میں گاڑ دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں تاہم تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ پھر تلوار اٹھا کر التوتان کو پکارتے ہیں تو ان کا گھوڑا ان کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب خنجر اور نقشہ وہیں پہ چھوڑتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ سردی قبیلے میں سردار یعقوب محمد سے کہتا ہے اندھیروں میں گرے ہوئے بہت سے قبائل عثمان کو روشنی کی کرن سمجھتے ہوئے اس کے گرد جمع ہونے لگے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ القوا کی حدود تک پہنچ گئے، لیکن وہ جلد ہی دیکھیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو محمد کہتا ہے وہ پہلے ہی جان چکے ہیں بابا، کوئی نہیں جانتا کہ عثمان زندہ ہے یا نہیں، وہ خوفزدہ ہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ان ڈرے ہوئے لوگوں کو پناہ دیں گے، عثمان کے ساتھ کھڑے قبائل اور اس کے پیروکار سب دیکھیں گے۔ محمد پوچھتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے بابا؟ جواباً سردار یعقوب کہتا ہے عثمان اکیلا ہے، اس کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے پہلے وہ حاصل کرنے دو جس کا وہ حقدار ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تم اپنی نظریں کئیوں پر جمائے رکھو۔ اس لمحے کیوماز وہاں پہ آتا ہے۔ سردار یعقوب سے پوچھتا ہے عثمان کی طرف سے کوئی خبر؟ تو کیوماز کہتا ہے کوئی نہیں حضور، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ یہ سن کر سردار یعقوب خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی اپنے بساط سے بڑے دریا میں غوطہ لگائے گا تو ڈوبنا اس کا مقدر ہوگا، وہ ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ کیوماز مزید کہتا ہے حضور ایک اور بات بھی ہے، کراسے صاحب انہوں نے ابھی تک عثمان صاحب کے ساتھ اتحاد جاری رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ہی عثمان کو گھات سے بچایا۔ سردار یعقوب غصے سے کہتا ہے تو وہ ابھی تک عثمان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تم بار بار غلطی کر رہے ہو تو پھر تمہیں بھی عثمان کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا کرسی۔ تو محمد کہتا ہے وہ عثمان کے حمایتی بن کر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں اور درمیان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے میں کل کوتاہیا جاؤں گا، عثمان اور کرسی دونوں سے اس کی ادائیگی وصول کروں گا، تم بھی اپنا کام ختم کر کے میرے پاس آؤ گے، لیکن پہلے یہ معلوم کرو کہ عثمان کو کیا ہوا ہے۔ اگر عثمان زندہ ہوا تو جو کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا عثمان کی حالت موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ادھر صبح کے وقت گھوڑے پر سوار قسطنطین بھاگ رہا ہوتا ہے، خوف اس کے گھوڑے کی رفتار سے آیا ہوتا ہے اور عثمان صاحب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو تم سونا حاصل کرنے جا رہے ہو؟ ہاں، پھر تمہاری جان لے کر تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارا مال تمہارے کسی کام کا نہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں اور زخمی ہنسیوں اوندے منہ گھوڑے پر پڑا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ علاؤدین بھی خواتین کے ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر بھاگتا ہوا ہنسیوں کے پاس جاتا ہے اور اسے گھوڑے سے اتارنے کے بعد بٹھا دیتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے پانی پلاتا ہے۔ ایلچم کہتی ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک جاسوس تھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہنسیو کہتا ہے انہیں ہولوفیرا پر اب یقین نہیں رہا، جس نے یہ سب کیا وہ ایلچم خاتون نہیں تھی، ان کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر گونجا پوچھتی ہے اب چونکہ یہ کھیل بے نقاب ہو چکا ہے تو ہولوفیرا یہاں کیوں نہیں آئی؟ تو ہنسیو کہتا ہے قسطنطین اس کا کزن ہے، وہ ہولوفیرا کو عثمان صاحب کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں اللہ اس کی مدد کرے ہنسیو، کیا تم غدار کو ڈھونڈ پائے؟ وہ کون ہے؟ ہنسیو تکلیف میں کراتے ہوئے کہتا ہے کیوماس، محمد نے اسے بورسا بھیجا تھا۔ یہ
सुनकर सब चौंक जाते हैं और अलाउद्दीन गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, मैं जानता था कि तुम कोई गद्दारी करोगे। गोंजा परेशान होते हुए कहती है, भाई तुमने क्या किया, भाई तुमने क्या किया। बाला खातून के कहने पर सिपाही एसओ को ले जाते हैं और अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा मेहमद। खवातीन उसे रोकने की कोशिश करती हैं मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहता है, हमने उस पर भरोसा किया लेकिन उसने हमें जाल में फंसा दिया। हाँ, लेकिन अब यह खत्म हो जाएगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। गोंजा परेशान होते हुए बाला खातून से कहती है, माँ अलाउद्दीन जिस कदर गुस्से से गया है मेरे भाई को मार डालेगा। ये कहते साथ ही वो भी अलाउद्दीन के पीछे निकल पड़ती है। बाला खातून हसन से कहती है, हसन सिपाही तैयार करो, अलाउद्दीन के जाने के बाद तुम उसके पीछे जाओगे। हसन भी निकल पड़ता है। अलाउद्दीन घोड़े पर सवारी होता है कि गोंजा उसके सामने जा पहुंचती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है, अलाउद्दीन रुक जाओ, ऐसे मत करो बराए मेहरबानी, रुक जाओ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मगर अलाउद्दीन कहता है, गोंजा मेरे रास्ते में मत आना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। गोंजा कहती है, अलाउद्दीन मैं तुम्हें रुकने का नहीं कह रही, लेकिन इस कदर गुस्से के साथ मत जाओ। अगर तुम इस कदर गुस्से के साथ वहाँ जाओगे तो कुछ बुरा हो सकता है। रुक जाओ अलाउद्दीन, रुक जाओ। मगर अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा, मेरे भाई, होलो फेरा, उन सबकी जान खतरे में है। मेहमद की वजह से जो अपने गुस्से में अंधा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये गफलत में डूबी आंखें कैसे खोलनी है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन घोड़े को दौड़ा देता है और कबीले से निकल जाता है। गोंजा भी नहीं रुकती और घोड़े पर बैठते साथ ही उसके पीछे जाती है। उधर जंगल में थका हारा कुस्तांतीन आगे बढ़ रहा होता है मगर इसी लम्हे उसका घोड़ा भी थक के रुक जाता है और उसे पसीने छूट पड़ते हैं। कुस्तांतीन उसे चिल्लाने की भरपूर कोशिश करता है मगर घोड़ा नहीं चलता। ये देखकर कुस्तांतीन गुस्से से कहता है, लानती घोड़ा। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और उसके घोड़े को देखकर कहते हैं, इस घोड़े को देखो। फिर अपने घोड़े को थपके देते हुए कहते हैं, तुम देख रहे हो, तुम जैसा कोई घोड़ा नहीं है, तुम जैसा कोई नहीं है अंतोतान। कुस्तांतीन तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब के जांबाज कुस्तांतीन की तबाहशुदा करारगाह में पहुंचते हैं और घोड़ों पर से उतरने के बाद सारा मंजर देखने लग जाते हैं। काफिरों की लाशें और उनका नुकसान देखकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है, उस्मान साहब ने अकेले काफिरों के बीच में गोता लगाया। सिपाहियों, हम उस्मान साहब को हर जगह तलाश करेंगे और उस्मान साहब के छोड़े गए निशानात को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तैमूर बुगा आवाज देकर कहता है, उरहान साहब यहाँ एक नक्शा है। उरहान नक्शे के पास आता है और खंजर देखते हुए कहता है, कई खंजर, मेरे बाबा ने ये छोड़ा है, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे आएं। फिर कोनूर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, याला कौवा और बोरसा के दरमियान वाली जगहों पर निशान लगाए गए हैं। तो गए कहता है, सब मर गए हैं लेकिन कुस्तांतीन की लाश नहीं मिली। यह सुनकर उरहान कहता है, क्योंकि वो कुत्ता अभी तक जिंदा है। उधर घोड़े के पांव के निशान देखकर तुरान उरहान को आवाज देता है और उरहान के आने पर कहता है, उस्मान साहब शिमाल की जानिब गए हैं। तो उरहान कहता है, हुजूर कुस्तांतीन के पीछे गए हैं, जबकि हम जिस रास्ते की पैरवी करेंगे वो नक्शे पर वाजे है। कराचे साहब और सिपाहियों को मुतला करो। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ भाग पड़ता है। उधर कुस्तांतीन भाग रहा होता है कि इसी लम्हे उस्मान साहब उसकी जानिब तीर छोड़ देते हैं जो उसके बिल्कुल सामने दरख्त में आ लगता है। खौफ के मारे कुस्तांतीन रुक जाता है और उस्मान साहब पूछते हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो कुस्तांतीन। यह सुनते साथ ही कुस्तांतीन तलवार लेकर उस्मान साहब की जानिब पलटता है और अगले ही पल उन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। कभी उस्मान साहब का वार रोका जाता है और कभी कुस्तांतीन का, मगर दोनों हमले करने नहीं रोकते। लड़ाई के दौरान कुस्तांतीन उस्मान साहब के जख्म वाली जगह को जोर से दबाता है जिससे उस्मान साहब को तकलीफ होती है और कुस्तांतीन उस्मान साहब को धकेलता हुआ एक तरफ भाग पड़ता है। उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, भागो भागो, जितना भाग सकते हो भागो। उधर अलाउद्दीन के सिपाही सर्दी बाजार के पास खड़े होते हैं कि इसलिए में अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और बाजार की जानिब देखते हुए पूछता है, क्या वो अंदर हैं? तो सिपाही कहता है, मेहमद और क्योमास दोनों बाजार में हैं शहजादी। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मोहतात रहना, वो फरार ना होने पाए। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन पलट जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से